یا للفلاح یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، یہ تمہارا کھلا یا بڑا ہی واضح دشمن ہے۔ تو میں نے گزشتہ جمعہ پر بھی عرض کیا تھا کہ بندہ مومن جیسے اپنے اللہ کا عرفان رکھتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتا ہے، جیسے یہ ضروری ہے، ویسے ہی شیطان کی چال بازیوں، اس کی مکاریوں اور اس کی ہیلا بازیوں سے آگاہ ہونا بھی ضروری ہے کہ یہ کیسے کیسے وار کرتا ہے، اس کے لشکر کون کون سے ہیں۔ تو میں نے گزشتہ گفتگو میں بتایا تھا کہ اس کی چال بازیوں میں سے ایک یہ ہے کہ یہ بندے پہ سستی طاری کرتا ہے۔ کس معاملے میں؟ دین کے معاملے میں، اللہ کے قرب کے معاملے میں۔ دنیاوی معاملات میں کہتا ہے تیرے جیسا تو کوئی بہادر ہی نہیں ہے، تو بالکل ابھی 70 سال والے کو بھی کہتا ہے میں تو ابھی جوان ہوں، مگر جب آتی ہے نماز کی باری، جب باری آتی ہے ذکر الہی کی، وہ یار کوئی بات نہیں، پڑھ لیں گے، کر لیں گے، پھر سستیاں پیدا کرتا ہے۔ تو تھکا ہوا ہے، تو بیمار ہے، تیری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر یہ چیزیں۔ شیطان کے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ یہ کسی کی گردن مروڑ کے، کان پکڑ کے، بازو پکڑ کے جو ہے وہ گناہ کی وادی میں لے جائے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ اس کے پاس بہت ساری گوٹیاں ہیں، یہ بہت بڑی فلم ہے۔ آپ کہتے ہیں نا فلاں بندہ بہت بڑی فلم، دنیا میں بڑی بڑی فلمیں ہیں، مگر شیطان جیسی خطرناک اور تیز ترار شاطر فلم اور کوئی نہیں۔ بڑے بڑے لوگ گولیاں اور گوٹیاں لوگوں کو دیتے ہیں، مگر شیطان سب سے آگے۔ یہ اس نے طرح طرح کے پتے ہیں اس کے پاس، نمازیوں سے کون سا پتہ کھیلنا ہے، ہاں جی میں نے بتایا تھا صوفیوں، زاہدوں، عابدوں کے ساتھ یہ پتہ کھیل جاتا ہے۔ عمراء کو کیا پتہ دینا ہے، حکمرانوں کو کون سی گولی ان کے ساتھ کھیلنی ہے، کس کے ساتھ کون سی فلم چلانی ہے، بڑے بڑے ٹریلر بڑے بڑے اس کے پاس موجود ہیں، ہر کسی کے لیے الگ سے الگ ایسی فرقی گھماتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلنے دیتا۔ آپ اس سے اندازہ لگا۔ یہ نیک لوگوں کو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تو نہیں کہتا نمازی لوگوں کو کہ تم نماز نہ پڑھو، تم مسیتوں باہر، ان کو یہ نہیں کہتا، کہتا رہو مسیتے ہی، ان کے لیے ان کا پتہ۔ نمازیوں کے پاس آئے گا، مثلا انہیں کیا کہے گا؟ پتہ بھی انہوں نے نماز پڑھنے سے تو نہیں رکنا نا، اب جو وضو کر کے مسجد میں آ گئے نماز پڑھنے سے نہیں رکیں گے، اب ضائع تو کرنے انہوں نے کیا، آپ اپنی شیطنت ان کو کیا کریں؟ قاری صاحب ایتھے میری جگہ تے کوئی نہ بوے، ایتھے میں بہنا جے، ہاں جی اے فلاں بندہ انج جے، اے دیکھو انہیں ٹوپی نہیں جے لئی، انہیں انج نہیں جے کیتا، اے روزانہ ایویں آ جانا، چال یہ اس کو کیا کیا؟ نماز سے نہیں روکا، غیبت پہ لگا دیا۔ اور غیبت بھی کس کی؟ نمازیوں کی، نیکیاں ضائع کر یہ کرے۔ اچھا کسی کو کیا کہے؟ قاری صاحب ٹھیک نہیں کھلوندے، فلاں قاری صاحب آئیں نہیں آئیں، وہ مولوی صاحب کے پیچھے لگا دے، کسی کو کسی، یعنی اس طریقے سے چال بازیاں کر کے اس نے نیکی ضائع۔ یہ کبھی عابد یہ نہیں کہتا کہ تم یہ گناہ نہ کرو، نہیں ایسے نہیں کہتا۔ یہ کیا کرتا ہے؟ اس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے زخرف الغرور، یہ کیا کرتا ہے؟ غرور کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ زین لہم الشیطان، شیطان کیا کرتا؟ زین لہم الشیطان اعمالہم، فرمایا کہ یہ لوگوں کے برے اعمال کو ان کے سامنے بہترین ایسے میک اپ کر کے، ہے گند اگر اوپر خوبصورت سفید یا سبز چادر ڈال کے، کیا بات ہے۔ جیسے آج کل یعنی اندر جو ہوتا ہے تو سب کو پتہ ہی ہے، سارا بیوٹی پارلر کا ساتھ بچے اور بچیوں نے انہیں جب کھانے نہ دودھ پینا نہ بادام کھانے، بادام ان کو کوڑے لگتے ہیں، ہاں جی اخروٹ ان کو کڑوے لگتے ہیں، دودھ ان کا دشمن ہے، گوشت بکرے کا یہ نہ کھائیں، میٹ ان کو اچھا نہ لگے، دہی تو بالکل ان کی دشمن ہے۔ اب جب جوان ہوتے ہیں ہاں جی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بھائی حسن تو انہی چیزوں سے آتا ہے نا، حسن کس سے بنے گا؟ ذہانت، فطانت، جسم میں مضبوطی تو انہی چیزوں سے آئے گی۔
विटामिन डी लें, विटामिन ई लें, वो तो नहीं करना। अब फिर वो विटामिन डी और विटामिन ई की कमी किससे पूरी होगी? वो पार्लर से। पहले कुड़ियाँ जानी और मुंडे भी जाने, नाम नहीं लेता, हम जी फलां गए तो वो मुंडे नहीं बजे तो बरात लेट होगी। बार बार वो कहें ब्यूटी पार्लर मैं कर चलो जो चला ही गया यार, जो उन्हें काम चंगा नहीं किया तो तुम हम उच्ची उच्ची सारे मुंडा ब्यूटी पार्लर गया जी, मुंडा ब्यूटी पार्लर गया, कितनी तौहीन वाली बात। हाँ भाई, अब क्या था भाई, हुस्न जिन चीजों से उधर आने, ये बच्चों के लिए शैतान। हाँ जी, माँ के हाथ के बने की ये नहीं खाना वो नहीं खाना, जहां गंदी चीजें बदबू वाली, हाँ जी, जंक फूड सारे चबा जाएंगे। मामा को कहेंगे मामा दांत दुख दे, मेरे को पराठा नहीं खाता जाना, तो वो जो 6 महीने पहले की बना हुआ गंदा वो चूरन और गंदी वो चीज वो खा जाएंगे, चबा चबा के मड़क मड़क के बकरियों की तरह खा जाएंगे। ये क्या है? ये बच्चों को दाना देता है, बच्चों के लिए पत्ता ये रखा हो। तो हर बंदे को इसने अलग अलग बूटी रखी हुई। इससे मैंने अर्ज किया कि नेक लोगों को कैसे, बनी इसराइल का एक राहब आबिद बहुत नेक आदमी, हर वक्त जिक्र अस्कार में रहता था, महीनों महीनों अपने इबादत खाने से बाहर ही नहीं निकलता। उसके इलाके में 3 भाई रहते थे, जंगजू थे, अक्सर मुहिमों पे जाते थे। उनकी एक बहन थी, अब वो जवान हो गई तो फिर उनको जंग पे जिहाद पे जाना पड़ा, लड़ाई में जाऊंगी दुश्मनों के साथ। तो भाई बहन को कहाँ छोड़े? तो गौर व फिक्र के बाद नतीजा ये निकाला कि ये जो बाबा जी हैं ना सूफी साहब, जाहिद आबिद, बड़े नेक बंदे, इनके पास छोड़ जाते। उनके पास अपनी अल्लाह अल्लाह में लगा होता हूँ, इबादत में लगा होता हूँ। तो कहा जनाब मेहरबानी करें, हमने बहुत गौर व फिक्र किया, हमें कोई नेक आदमी नहीं मिला। तो ये भी नेकी है, ये भी इबादत है, बच्ची जवान है, आप इसका ख्याल करेंगे, हम जंग पे जाएंगे, जिहाद पे जाएंगे, आपको सवाब होगा। तो कहा ठीक है। उधर शैतान ने भी दिल में डाल दिया कि हाँ हाँ नेकी है भाई, मगर असल बात की तरफ नहीं आने दिया। असल बात क्या थी भाई? ठीक है नेकी है भाई, गैर महरम को कैसे रखो, इधर नहीं आने दिया। अच्छा कैसे चकमा देता है? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ुलेखा मार मिटी तो सहेलियों ने ताने दिए, कुरान पाक ने आपने देखा होगा। उनको क्या गोटी दी? उन्होंने कहा देखो फर्स्ट लेडी होके, खातून अव्वल होके, बादशाह दी बेटी ते बादशाह दी बीवी, अजीज़े मिस्र दी बीवी है, एक नौकर चाकर ते मार मिटी। घर में लै पालक गुलाम रखा, विकदा मकांदा गुलाम आया, लो देखो इस पे मेरे को अलग ताना ये नहीं बनता। देखें इसकी चाल बंद दी, ताना क्या? लो जनाब जुलेखा अपने ही गुलाम पे लटू हो गई, ये ताना दिया। हालांकि ताना आप बताएं, ताना ये नहीं बनता। ताना क्या बनता था कि भाई शादीशुदा होके किसी गैर महरम की तरफ नहीं देखना चाहिए इसे, मगर वहां क्या था? उन्होंने ताना इस बुराई पे नहीं दिया, बल्कि ज़ौक़े मोहब्बत का उनको ताना दिया। ये ज़ौक़ है जुलेखा, तेरा ज़ौक़ है, ये कोई है गुलाम पे मार मिटी है, ये ज़ौक़ है तेरा? क्या मतलब? अपने जैसे किसी और दूसरे मुल्क के बादशाह नाल तेरा काम चलना, यानी किसी अमीर कबीर के साथ तू लटू होना था तो उस पे साथ होती। यानी देखें असल बात से हटा दिया। ऐसे ही यहां भी आबिद को क्या कहा? हाँ यार नेकी पे जा रहे, ये नेकी के काम में कहा। मुंडे ने 3 तलाक दे दी हैं कुड़ी ने, फिर बाद कोई मामा को चाचा को दूसरा उठता है, हज़रत साहब कोई रास्ता कढ़ो, शैतान चाहता है साडा खानदान बिखर जाए, पर मैं बिखरन नहीं देना, कोई रास्ता कढ़ो। क्या है? नेकी कि खानदान मिल जाए। अब जो रास्ता निकलेगा मुझे बताए वो क्या होगा? आप जानते हैं ना 3 तलाकों के बाद जो रास्ता निकलेगा वो क्या होगा? मगर इस बंदे को ये नहीं कह रहा कि मैं गुनाह कर रहा हूं, ये फखरिया नेकी कर रहा है, ये गोली शैतान की गोली। अच्छा फिर क्या करेगा? तजर्बे वाले बंदे को पूछो, 80 साल बाबा है, 70 साल बाबा है उधर, तो भाई 70 साल है, बड़ा माहिर ताजर है, बड़ा बेहतरीन जनाब उस्ताद है, ये भाई असल रास्ता उधर नहीं जाने देगा। भाई ये सीधा सीधा कहना भाईजान चलो जामिया नईमिया दारुल इफ्ता, चलो जामिया निज़ामिया दारुल इफ्ता, मुफ्तियों का बोर्ड बैठता है, उनके पास चलते हैं, उनको कहानी बताते हैं, जो उलमा कहेंगे शरीयत का कि मान लेंगे, उधर नहीं आने देंगे। वो इंजीनियर बड़ा टॉप दा है, डॉक्टर बड़ा बेहतरीन है, बड़ा तजर्बा, भाई डॉक्टर का तजर्बा होगा, हकीम अच्छा होगा, वो शायर होगा, सब कुछ होगा,
شریعت کا عالم تو نہیں ہے نا وہ تو، مگر کیا کرے گا، ادھر نہیں جانے دے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس راہب کے پاس اس نے کہا چلو ٹھیک ہے رکھ لی، کہا وہ میری جو عبادت گاہ کے سامنے خانقاہ کا فلاں ایک پورشن ہے وہاں اس کو رہائش میں دے دو، میں انشاءاللہ کھانے شانے کا انتظام کرا دوں۔ اب وہ بیوی لڑکی کو کہا بھائی دیکھو میں عبادت کرتا ہوں، میں اپنے دروازے پہ کھانا رکھ دیا کروں، یہاں سے اٹھا کے لے جایا کروں، بس اتنے سارا کھانا۔ تھوڑے دن ہوئے تو شیطان صاحب آ گئے، جب یہ کھانا رکھنے آیا بڈھا بن کے بڑا بظاہر صوفی ٹائپ، کہنے لگا جناب حضرت صاحب آپ نیکی کرنے والے عابد ظاہر بندے ہیں تو اپنے دروازے پر کیوں رکھتے ہیں، تو کھانا لڑکی کے دروازے پہ رکھ دیا کرے نا، بیچاری کواری کڑی ہے، چھوٹی جی بچی ہے تو نکل آئے گی، کسی دن کوئی عزت ہاتھ پالے گا جناب، تو یہ اینی کیوں نیکی کرنی تھی، ایسے کرنی بات تو ٹھیک ہے۔ اس کے دروازے پہ کھانا رکھنا شروع کر دیا، اسے کہا بھائی میں اب آپ کے دروازے پہ کھانا۔ تھوڑے دن گزرے تو کہا جناب کھانا تو رکھنے جانا ہی ہوتا ہے، بھوک سے بھی بڑی مصیبت وحشت ہے، تنہائی ہے، بیچاری کو کتنے مہینے ہو گئے تنہا رہتے ہوئے، تھوڑی سی بات چیت کر لیا کریں، وہ حال احوال پوچھ لیا کریں، یہ بھی نیکی ہے کسی کا دل رکھنا۔ دیکھیں آپ سمجھ اپنی طرف سے نیکی۔ اچھا پھر اسے کہا ہاں ٹھیک ہے پرابلم تو نہیں، بس شروع ہو گیا کام۔ تھوڑے کے دن گزرے کہ جہاں کہتا اچھا نہیں لگتا، آپ بھی دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی دروازے پہ کھڑی ہوتی، تھوڑا سا اندر چل جائے، پاس بیٹھیں، کوئی اس کی وحشت دور ہو، کوئی بات چیت پوچھا کریں، آپ تو ذکر نہیں ہوتے ہیں نا تو کیا ہو جانا ہے، چلو بیچاری کا دل رکھا جائے گا، چلو جی ٹھیک ہو گیا، اندر چلے گئے، کہا میں کھانا بھی لیا کروں گا، ادھر بیٹھ کے آپ کھانا کھا لیا کریں، ساتھ گپ شپ بھی ہو جائے کریں۔ پھر تھوڑے دنوں کے بعد مجھے پتہ ہی نہیں ہے یہ کتنی خوبصورت ہے، مجھے پتہ ہی نہیں، پھر اس کا حسن ظاہر شروع کر دیا، اس کے جسم سے خوشبو شروع ہو گئی، کیا ناز ہے، کیا نخرے ہیں، ایسی تو خوبصورتی دنیا میں، پھر یہ شروع ہو گئی، کرتے کراتے نتیجہ یہاں تک پہنچا، طویل واقعہ کہ حرامی بچہ پیدا ہو۔ جب حرامی بچہ پیدا ہوگا تو پھر آ گیا، کہندا جناب حضرت صاحب ہن اے تے کر لے جے تانوں پتہ ہے کڑی دے بھرا جڑے نے جنگجو نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے جسم، ایسا کرو اپنے اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے بچے کو ذبح کرو، اس کو دفنا دو۔ ٹھیک ہے دفنا دی۔ کہنے لگا بالکل یہ تو آپ نے کام کر لیا، مگر ان میں سوچا ہے کہ بالکل یہ جی کڑی ہے آخر ماں ہے، وہ ادھر خون ہے، پہلی تو اس کے ساتھ زیادتی یہ ہوئی جو آپ نے کی، اب دوسرا ظلم اس کے ساتھ یہ ہو کہ اس کا بچہ آپ نے قتل کر کے مار دیا۔ آپ کا کیا خیال ہے ایک نہ ایک دن یہ اداس بیٹھی ہوگی، بھائیوں نے پوچھ لیا، اور ذات روئے گی، سب بتا دے گی ساری کہانی، انہوں نے قتل کر دیا، ٹھیک ہے اسے بھی قتل کر دیا، اسے دونوں کو قتل، وہیں پہ اس کو بھی دفنا دیا گھر کے اندر، اپنی طرف سے یہ فارغ ہو گیا۔ جب وہ واپس آئے تو تینوں بھائیوں کے خواب میں آیا، اور جو واپس آئے تو انہوں نے کہا جناب بہن، ان کا جناب وہ اللہ کو پیاری ہوگی، وہ کوئی اور قبر دکھا دی، بہت نیک بچی سی، بڑی عبادت والی سی، بڑی صبر والی سی، ساری باتیں بتائیں، ٹھیک ہے وہ مان کے چلے گئے۔ جب وہ گھر چلے گئے تو خواب میں آیا تینوں بھائیوں کو، کہا تم خبر دیکھ کے ہی آ گئے ہو، صرف تسمیاں دیکھی ہیں جو ہوتی ہیں، شکل ہی دیکھی ہے، کام تے اے پہ آئے بچوں، فلاں جگہ پہ جاؤ جہاں یہ پتھر پڑا ہے، کھودو، تمہاری بہن کی لاش بھی ملے گی اور اس سے پیدا ہونے والا بچہ بھی ملے گا۔ تینوں کو دکھا دیا۔ جب تینوں صبح اٹھے تو پریشان سے، ایک بھائی نے پوچھا یار خیریت ہے، آج گھر کا ماحول ذرا اداس ہے، تو ایک بھائی نے کہا یار آج خواب یہ آیا ہے، دوسرے نے کہا مجھے بھی آیا، تیسرے نے کہا اچھا مجھے بھی آیا، چلو چلتے ہیں۔ چھوٹے نے بڑی ضد کی، وہاں پہنچے تو جب وہ جگہ کھودی تو دیکھا وہاں دو لاشیں، معاملہ بادشاہ کا دیا گیا، تختہ دار پہ چلے، طویل واقعہ جس میں انتہائی اختصار سے عرض کرتا ہوں۔ بادشاہ تک پہنچا، فیصلہ ہوا کہ اس کو پھانسی چڑھا دیا جائے۔ جب پھانسی پہ چڑھے تو عین اس وقت جب گلے میں رسی ڈلی اور وہ کانٹا جو وہ دبانا تھا تو اس موقع پہ پھر آ گیا، کہنے لگا دیکھیں پھر اپنی استادیوں، کہاں وہ عبادت، کہاں یہ پھانسی کا تختہ، یہ ہے میرا کام، یہ ہے استادی دا فن، یہ ہے ابلیس، ایسے ہی تو ابلیس نہیں مجھے دنیا کہتی۔ کہا یار کچھ کرے گا، اب بھی آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، ابھی بھی کچھ کر سکتا ہوں، کچھ کرو۔
کہا بس ایک بات ہے، اللہ کا انکار کر لو، مجھے مان لو کہ میری طاقت زیادہ ہے، ابھی بچا لوں گا، یہاں سے بچا لوں گا، کہاں سے کہاں لے آیا ہوں نا، اور یہاں سے واپس بھی لے جا سکتا ہوں، بس ایک کام کر لو کہ اللہ کا انکار کر دو۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں آپ پڑھیے کہ جا کے سورہ حشر آیت نمبر 16، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، یہ کیا کرتا ہے انسان شیطان کو، میں سارے تیرے کام کر دیا گا، بس اللہ کا انکار کر دیا، اللہ سے دور ہو جا، پھر دیکھ میں تیری کیسے موجے لگواتا ہوں۔ فلما کفر، جب یہ بندہ اس کی مان کے کفر کر لیتا ہے، کالا انی بری منک، پتلی گلی سے نکل جاتا ہے، چھٹی، تو کون تھے میں کون، بس اتنے میرا کام ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں، فلما کفر، جب اس نے کفر کیا، کالا انی بری منک، وہ کہتا بھائی جا جا، تو جان، تیرا کفر جانے، تیری جہنم جانے، تیرا کام جانے، میرا کام ہی یہ تھا، میں تو شیطان ہوں۔ اس کو اس نے کہا کہ دیکھ بھائی اب بھی بچا سکتے ہو ساجی تجھے، کیسے؟ کہا بس ایک دفعہ اللہ کا انکار کر دے۔ کہا کیا، تجھے مانا، ادھر کہا، ادھر تختہ دار کا بٹن کانٹا دبایا، پھانسی چڑھا، یہ دوڑ گئی۔ کیا ہوا؟ کہا 24 گھنٹے میں سے 16 گھنٹے 17 گھنٹے کا عابد، کہا تختہ دار، اور پھر آخر میں ایمان بھی چھین لیا۔ یہ کرتا ہے شیطان، یہ دیتا ہے چکما۔ دنیا میں نے عرض کیا کہ دنیا کی خطرناک ترین فلم جو ہے یہ شیطان کی فلم